ہر سال میری سالگرہ کے دن میرے گھر کے دروازے پر کوئی گمنام شخص سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ چھوڑ جاتا تھا۔ میں برسوں سے اس راز کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص ہمیشہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو جاتا تھا۔ گھر والے اسے محض کسی کا مذاق سمجھتے تھے۔ آج رات میں نے پکا ارادہ کر لیا اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، میں نے اچانک دروازہ کھول کر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روشنی میں کھینچ لیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا۔ رات کا تیسرا پہر اپنی پوری وحشت اور تاریکی کے ساتھ کائنات پر محیط تھا، اور آسمان پر پھیلی گہری سیاہی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے گھر کے صحن میں لگے پرانے اور گھنے نیم کے درخت کے پتے ہوا کے دوش پر سرسرا رہے تھے، جس سے پیدا ہونے والی خشک اور بے نام آوازیں رات کی جان لیوا خاموشی کے سینے میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہی تھیں۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، اور نہ ہی یہ کوئی معمولی اندھیرا تھا، بلکہ یہ وہ منحوس اور بھاری رات تھی جس کا بوجھ میرے سینے پر پچھلے کئی سالوں سے ایک بھاری پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہر سال کی طرح آج بھی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں کسی جنگے نکارے کی طرح بج رہی تھیں، جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ میرے ارد گرد میرا اپنا ہی گھر تھا، وہی دیواریں جن کے سائے میں میں پلی بڑی تھی، وہی دروازے جن سے میں روز گزرتی تھی، اور وہی فرنیچر جس پر میں بچپن سے کھیلتی آئی تھی۔ مگر آج یہ سب مجھے اجنبی اور انتہائی پر اسرار لگ رہا تھا، کیونکہ آج کی رات پھر وہی ہونے والا تھا جو میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوفناک معمہ بن چکا تھا۔ ہر سال میری پیدائش کے دن جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی تو میرے گھر کی دہلیز پر سرخ گلابوں کا ایک تازہ اور مہکتا ہوا گلدستہ پڑا ملتا تھا، جس پر بھیجنے والے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی رکا ہوتا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو یہ بات محض ایک خوبصورت اتفاق یا کسی کی محبت بھری معصوم شرارت لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی ایسا ہے جو خاموشی سے مجھے چاہتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان پھولوں کی گہری سرخ رنگت مجھے خون کے رنگ جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ پھول محبت کا پیغام نہیں، بلکہ ایک خوفناک اور خاموش وارننگ لگتے تھے کہ کوئی ہے جو سائے کی طرح میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہے جو میری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، اور کوئی ہے جو میرے گھر کے اتنے قریب آ سکتا ہے کہ ہم سب سوتے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر کے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ گھر والے اس بات کو اب بھول چکے تھے، یا شاید انہوں نے خوف کی وجہ سے اسے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ امی کہتی تھیں کہ بیٹا، کوئی دیوانہ ہوگا جو خود ہی تھک کر ہٹ جائے گا، تم وہم مت کیا کرو۔ ابو کا خیال تھا کہ یہ محلے کے آوارہ لڑکوں کی شرارت ہے جو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، مگر میری چھٹی حس چیخ چیخ کر کہتی تھی، اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ ان پھولوں کے پیچھے کوئی گہرا راز دفن ہے، کوئی ایسی بھیانک کہانی ہے جو ابھی تک ادھوری ہے، اور جس کا تعلق میری ذات اور میرے ماضی سے ہے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ادھوری کہانی کا آخری صفحہ پڑھ کر ہی رہوں گی۔ آج میں اپنے بستر پر لیٹ کر صبح کا انتظار نہیں کروں گی، نہ ہی ڈر کر کمبل میں منہ چھپاؤں گی، بلکہ آج میں اس خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں گی کہ آخر وہ کون ہے جو میری نیندیں حرام کیے ہوئے ہے، اور جس نے
میری زندگی کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ میں اس وقت اپنے گھر کے مرکزی دروازے کے پیچھے بنی ہوئی چھوٹی سی تنگ جگہ میں چھپی کھڑی تھی، جہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر صحن اور ہال کی تمام بتیاں بجھا دی تھیں، تاکہ باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگے کہ گھر کے تمام افراد گہری نیند سو رہے ہیں اور گھر بالکل خالی ہے۔ سردی کی شدید لہر دروازے کے نیچے درز سے اندر آ رہی تھی، جو میرے ننگے پیروں کو برف کی طرح ٹھنڈا کر رہی تھی اور میرا خون جما رہی تھی، مگر میں نے خود کو ہلنے کی سختی سے روک رکھا تھا۔ میرا جسم اکڑ چکا تھا اور ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا، کیونکہ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے اسی حالت میں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے میں اتنی بلند لگ رہی تھی جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہتھوڑے مار رہا ہو، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری سانسوں کی آواز یا دل کی دھڑکن باہر کھڑے شخص کو خبردار نہ کر دے۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سانپوں کی طرح سر اٹھا رہے تھے کہ اگر وہ شخص آج نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کسی اور راستے سے آیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوا تو میں نہتی لڑکی اس کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو کیا گھر والے میری چیخ سن پائیں گے؟ مگر پھر میرے اندر سے ایک مضبوط آواز آتی کہ آج اگر میں نے ہمت ہار دی تو پھر کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکوں گی، اور ساری زندگی اسی خوف کے سائے میں گزار دوں گی۔ مجھے وہ پچھلی سالگرہ یاد آ رہی تھی جب میں نے پوری رات جاگ کر گزار دی تھی، مگر فجر کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جب میں جاگی تو دروازے پر وہی منحوس پھول موجود تھے۔ اس بار میں اپنی پلکیں چھپکنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اسی ایک لمحے کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام نہ کر جائے۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود خوف اور گھبراہٹ کے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، جو میری پیشانی سے لڑک کر آنکھوں میں جا رہے تھے اور جلن پیدا کر رہے تھے، مگر میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ میں کسی قسم کی آواز پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باہر گلی میں مکمل خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آتی یا دور سڑک سے گزرنے والی کسی اکا دکا گاڑی کا شور سنائی دیتا، اور پھر وہی جان لیوا سناٹا چھا جاتا جو میرے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ میرا دل بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ، بستر میں گھس جاؤ، یہ تمہارا وہم ہے، کوئی نہیں آئے گا، باہر کوئی نہیں ہے، مگر میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس کا جنون اسے یہاں کھینچ لائے گا، وہ اپنی رسم پوری کرنے ضرور آئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے ان پھولوں کو غصے میں آ کر کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، تو اگلی صبح مجھے دروازے پر مرجھائے ہوئے اور کچلے ہوئے پھول ملے تھے، جیسے وہ شخص مجھے یہ پیغام دے رہا ہو کہ وہ میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے اور اسے میرا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی کہ وہ شخص شاید ابھی بھی کہیں آس پاس اندھیرے میں چھپا مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ میں دروازے کے اندر ہوں اور وہ باہر ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے کان دروازے کی لکڑی کے ساتھ لگا رکھے تھے تاکہ باہر ہونے والی معمولی سی سرگوشی بھی سن سکوں۔ لکڑی کی پرانی بو اور باہر کی نم ہوا کی مہک مل کر ایک عجیب سی فضا قائم کر رہی تھیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ مجھے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں
اور مجھے گھر کے اندر پڑی چیزوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے جو اندھیرے میں کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ صحن میں لگی پانی کی ٹینکی سے ٹپکنے والے پانی کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک میری حس سماعت نے ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس کی۔ یہ ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی کسی جانور کے چلنے کی آواز تھی، یہ کسی انسان کے بھاری قدموں کی دھیمی اور محتاط چاپ تھی جو بہت دور سے آ رہی تھی۔ میرا دل جو پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اب سینے کی قید توڑ کر باہر آنے کے لیے مچلنے لگا۔ میرے خون کی گردش تیز ہو گئی اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ وہی آواز تھی جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت سنبھل سنبھل کر اپنے پاؤں زمین پر رکھ رہا ہو تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور اپنے دانتوں کو بھینچ لیا تاکہ میرے منہ سے خوف کی وجہ سے کوئی آواز نہ نکلے۔ قدموں کی آواز اب بالکل میرے گھر کے گیٹ کے باہر آ کر رک گئی اور پھر گیٹ کے کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی جو شاید صرف میں ہی سن سکتی تھی کیونکہ میرا سارا دھیان ادھر ہی تھا۔ وہ شخص اب میرے صحن میں داخل ہو چکا تھا اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے اور اس انجان اور خطرناک شخص کے درمیان اب صرف چند انچ موٹی لکڑی کی دیوار اور ایک دروازہ حائل تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ باہر کھڑا دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا، اپنی جیبوں کو ٹٹول رہا ہوگا تاکہ تسلی کر سکے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا جسم خوف اور جوش کی ملی جلی کیفیت میں کانپ رہا تھا۔ مجھے باہر کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ شاید اس نے کوئی لمبا کوٹ یا چادر پہن رکھی تھی جو زمین سے رگڑ کھا رہی تھی۔ پھر مجھے اس کے جھکنے کا احساس ہوا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی لمحہ ہے جب وہ پھول زمین پر رکھے گا اور یہی وہ واحد موقع ہے جب وہ غافل ہوگا اور اس کا دھیان بھٹا ہوا ہوگا۔ اگر میں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کی تو وہ پرندے کی طرح اڑ جائے گا اور میرے ہاتھ صرف خالی ہوا اور وہی پرانی مایوسی آئے گی۔ میں نے اپنے ٹھنڈے اور لرزتے ہوئے ہاتھ کو آہستگی سے دروازے کی کنڈی پر رکھا۔ لوہے کی ٹھنڈک میرے پوروں میں اتر گئی اور مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے اللہ کا نام بلند کیا، آیت الکرسی کا ورد کیا اور اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی قوت کو اپنے بازوؤں میں جمع کر لیا۔ باہر سی ہلکی سی کھٹکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز احتیاط سے زمین پر رکھی گئی ہو، اور پھر ایک لمبی اور بھاری سانس لینے کی آواز آئی۔ بس اب اور انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی اور پھرتی کے ساتھ کنڈی کو گھمایا، جس کی آواز رات کے سناٹے میں گولی چلنے جیسی لگی، اور دروازے کو اپنی پوری طاقت سے اندر کی جانب کھینچا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کی مدھم سٹریٹ لائٹ کی روشنی اندر آئی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے سامنے دہلیز پر ایک سیاہ اور دیو ہیکل سایہ جھکا ہوا تھا جو شاید اڑنے ہی والا تھا۔ دروازہ اچانک کھلنے کی آواز اور میری غیر متوقع موجودگی نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے کچھ گرنے کی آواز آئی، شاید وہ گلاب تھے۔ اس نے بھاگنے کے لیے رخ موڑا، مگر میں تو جیسے شکاری بلی کی طرح تیار بیٹھی تھی۔ میں نے دہلیز پار کی اور اس بھاگتے ہوئے سائے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرے ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا تھا۔ وہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور اور جسامت میں بڑا تھا اور اس نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے زوردار جھٹکا دیا، جس سے میں گرتے گرتے بچی، مگر میری گرفت کمزور نہیں پڑی کیونکہ اس وقت مجھ میں
خوف کی جگہ انتقام اور سچ جاننے کی تڑپ نے لے لی تھی۔ میں نے اپنی انگلیوں کو اس کے کوٹ کے کھردرے کپڑے میں گاڑ دیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے سر پر کوئی اونی ٹوپی یا کپڑا لے رکھا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ وہ مسلسل خاموش تھا اور صرف مجھ سے جان چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا، مگر آج میں موت کے خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے سر پر خون سوار تھا کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ آج تمہیں جواب دینا ہی پڑے گا۔ میری آواز گلی میں گونج گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے زور سے دھکا دینے کی کوشش کی، جس سے میرا توازن بگڑ گیا۔ میں نے گرنے کی بجائے اس کے گریبان کو دوسرے ہاتھ سے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان دہلیز پر ایک خوفناک کشمکش جاری تھی۔ آدھی رات کے اس پہر میں دو ہمسائے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ وہ باہر اندھیرے کی طرف بھاگنا چاہتا تھا تاکہ اپنی شناخت چھپا سکے، اور میں اسے اندر روشنی کی طرف کھینچنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر سکوں۔ میری سانسیں پھول رہی تھیں اور بازوؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ تھی اور وہ مجھے تقریباً باہر گھسیٹ ہی چکا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنی ایڑیاں زمین پر جما دیں اور دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے کر پوری جان لگا کر اسے اندر کی طرف کھینچا۔ آخرکار میرا جنون اس کی جسمانی طاقت پر حاوی ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر کے ہال میں قالین پر گر پڑا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی اور اسے روشنی کے دائرے میں لے آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کون ہے جو برسوں سے میرے سکون کا دشمن بنا ہوا ہے اور جس کے خوف نے میری ہنستی ہوئی اور مسکراتی ہوئی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ جیسے ہی وہ بھاری اور دیو ہیکل وجود میرے گھر کے اندرونی حصے میں قالین پر گرا تو اس کے گرنے کی ایک دمک پیدا ہوئی جس نے رات کے اس پہر میرے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، مگر میں نے اسے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور فوراً ایک بھوکی شیرنی کی طرح اس کے اوپر چھپٹ پڑی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر یہ شخص ایک بار اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور پھر اسے قابو کرنا میرے بس کی بات نہیں رہے گی۔ ہم دونوں اب گھر کے ہال میں تھے، جہاں باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی کھڑکیوں کے شیشوں سے چھن کر آ رہی تھی اور فرش پر عجیب و غریب سائے سے بنا رہی تھی۔ وہ شخص منہ کے بل گرا تھا اور اس نے گرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے تاکہ میں اسے یقین نہ دیکھ سکوں کہ اس کی یہ حرکت مجھے مزید یقین دلا رہی تھی کہ یہ کوئی عام چور یا ڈاکو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی مجرم ہوتا تو وہ مجھ پر حملہ کرتا یا مجھے مارنے کی کوشش کرتا، مگر وہ صرف اور صرف اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر بیٹھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تاکہ اس کا چہرہ زمین سے اوپر اٹھا سکوں، مگر اس کے بازو لوہے کی سلاخوں کی طرح سخت تھے اور اس نے اپنی کوہنیاں زمین پر جما رکھی تھیں۔ میری سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور میرا گلا چیخنے اور خوف کی شدت سے خشک ہو چکا تھا، مگر میں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک ہی جنون سوار تھا کہ مجھے یہ نقاب الٹنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے جو میری زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے اس کے کوٹ کا کالر پیچھے سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا،
جس سے کپڑا پھٹنے کی آواز آئی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس شخص نے ایک عجیب سی بھاری آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، جو کراہنے اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، مگر الفاظ میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہمارے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی کی وجہ سے حال میں پڑی ہوئی میز الٹ گئی اور اس پر رکھا ہوا گلدان فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کانچ ٹوٹنے کی چھنک رات کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس آواز سے گھر میں کوئی جاگ جائے گا، شاید ابو یا امی کمرے سے باہر آ جائیں گے، مگر بدقسمتی سے گھر پر موت کا سا سکوت طاری رہا، اور مجھے احساس ہوا کہ اس لڑائی میں مجھے اکیلے ہی مقابلہ کرنا ہے۔ وہ شخص اب اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑک کر اس کے پہلو میں جا گری۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں نے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے دوبارہ کھینچ لیا۔ وہ شاید مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک ہی وار میں مجھے بے ہوش کر سکتا تھا، مگر وہ بار بار صرف اپنا بازو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یہ احتیاط میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ ایک اجنبی جو میرے گھر میں گھسا ہے، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کیوں کر رہا ہے۔ میں نے دوبارہ ہمت جمع کی اور اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تاکہ اس کا راستہ روک سکوں۔ اب ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے صرف اس کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مفلر یا کوئی کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور سر پر اونی ٹوپی کو اتنا نیچے کھینچا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں بھی بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے سینے سے اٹھنے والی خرخراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے ڈر رہا ہے، وہ میری گرفت سے نہیں بلکہ اپنی پہچان ظاہر ہونے سے ڈر رہا ہے۔ میں نے اس پر دوبارہ چھلانگ لگائی اور اس کے چہرے پر بندھے ہوئے کپڑے کو نوچنے کی کوشش کی۔ میرے ناخن اس کی جلد سے ٹکرائے تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی جلد کھردری اور سرد تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں پکڑ لیں اور مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس لمحے جب وہ میرے بالکل قریب تھا اور اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں تو ایک انتہائی غیر معمولی اور جانی پہچانی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو نے میرے دماغ میں دھماکہ کر دیا اور میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ یہ خوشبو کسی عام پرفیوم یا عطر کی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص تمباکو اور ایک مہنگے کولون کی ملی جلی مہک تھی جو میرے حافظے کے کسی بہت گہرے گوشے میں محفوظ تھی۔ میرا دماغ تیزی سے اس خوشبو کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں نے اسے پہلے کہاں سونگھا ہے۔ یہ مہک میرے لیے اجنبی نہیں تھی، بلکہ میرے گھر کے در و دیوار اس سے واقف تھے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ خوشبو اس شخص سے منسوب تھی جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہو سکتا تھا، یا شاید میرا وہم تھا، لیکن خوشبو اتنی تیز اور واضح تھی کہ اسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ میرا جسم خوف اور حیرت سے کانپنے لگا، میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے میری اس ذہنی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے زور سے پیچھے دھکیلا۔ میں پیچھے لڑکھڑائی اور میری کمر دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ شخص موقع غنیمت جان کر دروازے کی طرف لپکا، مگر میں نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور دوبارہ اس کے پیچھے بھاگی۔ میں اسے اتنی آسانی سے جانے بالکل نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کی کمر پر چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں دوبارہ قالین پر گر پڑے۔ اس بار میں اس کے اوپر تھی اور میرا ہاتھ اس کے چہرے پر بندھے کپڑے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا
کہ اس کے جسم میں ایک لرزاں طاری ہے۔ وہ شاید رو رہا تھا یا شاید یہ اس کی گھبراہٹ تھی۔ وہ مسلسل اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہا تھا تاکہ میں کپڑا نہ ہٹا سکوں۔ میں نے چیخ کر پوچھا کہ بولو، کون ہو تم اور تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ہمارے گرنے سے قالین بھی اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا اور فرش کی ٹھنڈک میرے پیروں کو چھو رہی تھی۔ مجھے اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ شاید رگڑ لگنے سے کھال چھل گئی تھی، مگر جسمانی درد اس ذہنی اذیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو میں اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ انجانی خوشبو مسلسل میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی اور مجھے بار بار ایک ہی نام یاد دلا رہی تھی، مگر میرا دل اس نام کو قبول کرنے سے انکاری تھا، کیونکہ وہ نام تقدس اور احترام کی علامت تھا، اور یہ شخص ایک چور کی طرح میرے گھر میں گھسا تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگا کر اس کا ہاتھ مروڑ دیا، جس سے اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ یہ آواز بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس آواز کی لرزش میں ایک ایسا درد تھا جو میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ میرے اندر کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا، اور اسی یقین نے میرے خوف کو ختم کر کے میرے اندر ایک غضبناک غصہ بھر دیا تھا۔ میں اب لڑ بھی نہیں رہی تھی، بلکہ میں اب سوال کر رہی تھی۔ میرا ہر بار ایک سوال تھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم نے میری زندگی کا تماشا کیوں بنایا؟ اس نے مجھے اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کروٹ لی اور مجھے دیوار کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کا بازو میرے گلے پر آ گیا اور میرا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے فوراً اپنا دباؤ کم کر دیا، جیسے اسے احساس ہوا ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ کوئی اپنا ہے جو بھٹک گیا ہے۔ میں نے اس کے بازو پر دانتوں سے کاٹا، جس سے اس کی گرفت کمزور پڑی، اور میں نے اپنا ہاتھ آزاد کروا کر سیدھا اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ میری انگلیاں اس کے مفلر کی گرہ تک پہنچ گئیں اور میں نے اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ اب بے بس نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ تھک چکا تھا، یا شاید وہ اب مزید مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نے ایک عجیب سی مایوسی دیکھی، جیسے وہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہو۔ باہر گلی میں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور دور کہیں سے مسجد میں فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اللہ اکبر کی آواز نے ماحول کی وحشت میں ایک مقدس خوف شامل کر دیا۔ صبح ہونے والی تھی اور روشنی پھیلنے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر سورج نکل آیا تو یہ شخص بھاگ جائے گا، اس لیے مجھے ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر گھٹنا ٹیک دیا اور اس کا سر بالوں سے پکڑ کر زمین پر دبا دیا۔ اس کے بال میرے ہاتھوں میں آئے تو وہ بھی مجھے پہچانے لگے۔ ان کے لمس میں وہی نرمی تھی جو میں بچپن میں محسوس کیا کرتی تھی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے، کیونکہ میرا دل آنے والے طوفان کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ میں روتے ہوئے چلائی کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم کون ہو، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس نے پولیس کا نام سن کر ایک جھرجھری لی اور پہلی بار اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بہت دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ گڑیا، مجھے جانے دو، پلیز مجھے مت دیکھو ورنہ تم پچھتاؤ گی۔ اس کی زبان سے لفظ گڑیا سن کر میرے وجود میں بجلیاں کوند گئیں۔ یہ لفظ، یہ لہجہ، یہ پکار، یہ تو صرف ایک ہی شخص کی ہو سکتی تھی، وہ شخص جسے میں نے ہمیشہ اپنا محافظ سمجھا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میرا ہاتھ ہوا میں مہلک ہو گیا۔ وہ شخص اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر اٹھ سکتا تھا، مگر وہ بھی اب ساکت پڑا تھا۔
جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ اس کی آواز نے اس کا راز کھول دیا ہے، لیکن میں اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ میں صرف آواز پر فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ آواز اتنی مانوس تھی کہ اس کا اس حالت میں یہاں ہونا کسی بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف وہ بچپن کی یادیں تھیں اور دوسری طرف یہ خوفناک حقیقت تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر پڑے کپڑے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اب ہمارے درمیان صرف کپڑے کی ایک باریک سی تہ باقی تھی۔ میرا ہاتھ لرز رہا تھا اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس چہرے کو دیکھ کر زندہ رہ پاؤں گی جو اس نقاب کے پیچھے چھپا ہے؟ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بہت دور آ چکی تھی اور اب مجھے اس آگ میں کودنا ہی تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک گہری سانس لی، اور پھر آنکھیں کھول کر پوری قوت سے وہ کپڑا کھینچنے کے لیے ہاتھ کو حرکت دی۔ وہ شخص اب مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک مجرم کی طرح آنکھیں بند کیے اپنی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ حال میں پھیلی نیم تاریکی اور باہر سے آنے والی اذان کی آواز کے درمیان یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے طویل لمحہ بن گیا تھا، جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک نقطے پر آ کر رک گئے تھے۔ میں بس اب اس آخری سچائی کے دہانے پر کھڑی تھی جو میری پوری دنیا کو تہو بالا کرنے والی تھی۔ اور پھر میں نے وہ کپڑا کھینچ لیا۔ جیسے ہی میرے کانپتے ہوئے ہاتھ نے اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور چھت پر لگے بلب کی تیز پیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، تو کائنات کا نظام جیسے میرے لیے وہیں تھم گیا اور میرے حلق میں پھنسی ہوئی چیخ گھٹ کر دم توڑ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میرے سامنے فرش پر گرا ہوا وہ شخص کوئی اجنبی، ڈاکو یا کوئی سڑک چھاپ آوارہ گرد نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بہنوئی تھا، جسے میں اور پورا خاندان عزت اور شرافت کا پیکر سمجھتے تھے، اور جسے میں نے ہمیشہ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر درجہ دیا تھا۔ میرے دماغ نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے لگا کہ شاید میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، یا میں کوئی بہت ہی خوفناک اور بھیانک سا خواب دیکھ رہی ہوں جس سے میں ابھی جاگ جاؤں گی۔ مگر بدقسمتی سے یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تلخ اور لرزاں خیز حقیقت تھی جس نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ وہ شخص جو ہر سال میری سالگرہ پر گمنام عاشق بن کر پھول بھیجتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بڑی بہن کا شوہر تھا، جس کے ساتھ ہم ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی رہتے تھے اور جس کی شرافت کی قسمیں پورا محلہ کھاتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت اور اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ابکائی آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو میں نے خوف دیکھا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے حسی اور ڈٹھائی نے لے لی تھی، جیسے اسے اس بات کا کوئی غم نہ ہو کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے، بلکہ وہ تو جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اسے پہچانوں گی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ بھائی جان، آپ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، مگر میرے الفاظ میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس سناٹے کو توڑ سکتے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے کپڑے جھاڑنا شروع کر دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ اطمینان اور سکون میرے لیے مزید خوف کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ ایک چور یا مجرم پکڑے جانے پر معافی مانگتا ہے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تو میرے سامنے یوں بیٹھا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی عام بات کرنے آیا ہو۔
اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھی جو میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، آج ان میں ایک بھوکا بھیڑیا جھانک رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ ہاں گڑیا، یہ میں ہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آخر کار تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سا فخر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم شاید حیران ہو کہ میں یہاں کیوں ہوں اور یہ پھول یہاں کیوں لاتا ہوں، تو سن لو کہ یہ پھول میں تمہاری بہن کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف تمہارے لیے لاتا ہوں، کیونکہ تم میری وہ دیوانگی ہو جسے میں نے برسوں اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ میرا دماغ معاوف ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا، جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور جس کے سائے میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ مگر مجھے آج احساس ہوا کہ وہ سایہ تو دراصل ایک زہریلا سانپ تھا جو میرے گرد کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ وہ کس طرح پچھلے 5 سالوں سے میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں کالج جاتی تھی تو وہ چھپ کر میرا پیچھا کرتا تھا، جب میں دوستوں کے ساتھ باہر جاتی تھی تو وہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتا تھا اور مجھے خبر تک نہ ہوتی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ گھر میں میری الماری سے میری چیزیں غائب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا، تاکہ وہ میری خوشبو کو اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا میرے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور میں اسے وہم سمجھ کر چھٹک دیتی تھی۔ مگر آج پتہ چلا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میرے گھر کا بھیدی تھا جو میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں نے نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میری بہن کے شوہر ہیں اور میرے بھائیوں کی جگہ ہیں، آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا جس پر میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ رشتے ناتے سب دنیا کے بنائے ہوئے اصول ہیں اور محبت ان اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب تم بہت چھوٹی تھی اور میں صرف اس انتظار میں تھا کہ تم بڑی ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم صرف میری ہو۔ اس کا جنون اب پوری طرح سے ظاہر ہو چکا تھا اور وہ مجھے نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن کا خیال آیا جو اس وقت بے خبر سو رہی تھی کہ اس کا شوہر دراصل ایک درندہ ہے جس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ مجھے اپنے والدین کا خیال آیا جو اس شخص کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ اگر انہیں یہ سچ پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر میں شور مچاتی ہوں تو گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی اور اگر میں خاموش رہتی ہوں تو یہ درندہ شیر ہو جائے گا۔ وہ میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، جس پر میں نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور چیخ کر کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں سب کو بلا لوں گی۔ میری چیخ میں اتنا درد اور غصہ تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو سکوں گی۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ
کہ اگر اس نے آج کے بعد میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کا یہ گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گی اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گی۔ میری دھمکی نے اس کے چہرے کے تاثرات بدل دیے، اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت امنڈ آئی۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گی، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ سب مجھے جانتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ تم اگر کچھ بولو گی تو الٹا تم پر ہی الزام آئے گا کہ تم نے اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی مکاری اور چالاکی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ کس قدر منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا معاشرہ عورت کی بات پر کم اور مرد کی شرافت کے ڈھونگ پر زیادہ یقین کرتا ہے۔ وہ مجھے نفسیاتی دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں ڈر جاؤں، مگر آج میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بلیک میلنگ میں بالکل نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ثبوت کی ضرورت تو عدالت کو ہوتی ہے، گھر والوں کو صرف سچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور میری آنکھوں کا سچ وہ پہچان لیں گے، اور اگر کسی نے یقین نہ بھی کیا تو میں بھی تمہارا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی بدنامی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ میری ہمت دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گیا، کیونکہ ظالم صرف تب تک طاقتور ہوتا ہے جب تک مظلوم خاموش رہتا ہے۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اب میں وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی جو اندھیروں سے ڈرتی تھی، بلکہ اب میں وہ آگ بن چکی ہوں جو اس کے خرمن کو جلا سکتی ہے۔ اسی دوران گھر کے اندر سے کسی کے کھانسی کی آواز آئی، شاید ابو جاگ گئے تھے۔ یہ آواز سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابو نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا اور میری بات سن لی تو اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنا مفلر اٹھایا اور چہرے پر لپیٹتے ہوئے مجھے آخری دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو یاد رکھنا میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا اور اس کی زندگی کو برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور مرکزی دروازے سے باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے کوئی بزدل چور بھاگتا ہے۔ میں وہیں فرش پر بت بنی کھڑی رہی، میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی بہن کی قسمت پر رونا آ رہا تھا جو ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جو دراصل ایک نفسیاتی مریض اور دھوکے باز تھا۔ مجھے اپنے والدین کی سادگی پر رونا آ رہا تھا جنہوں نے ایک سانپ کو بیٹا بنا رکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے آپ پر رونا آ رہا تھا کہ میں اتنے سالوں تک اس شخص کو اپنا محافظ سمجھتی رہی جو دراصل میرا شکاری تھا۔ صبح ہونے تک میں وہیں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب سورج نکلا اور گھر والے جاگے تو میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کا گھر بچانا تھا، مگر میری آنکھوں سے وہ معصومیت اور چمک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اب میں ہر وقت چوکنا رہتی تھی اور میری نظریں ہر وقت اس شخص کا پیچھا کرتی تھیں۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اس کی اصلیت جانتی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے کترانے لگا تھا اور گھر میں کم آنے لگا تھا۔ لیکن وہ خوف جو اس رات میرے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ کبھی نہیں نکلا۔ مجھے اس واقعے نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا اور دنیا کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کروا دیا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر مسکراتا چہرہ دوست نہیں ہوتا اور ہر رشتہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے جو ہمارے
سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں خود کو اتنا مضبوط بناؤں گی کہ کسی کو میری حفاظت کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کوئی میری کمزوری کا فائدہ اٹھا سکے۔ وہ گلاب جو کبھی مجھے خوبصورت لگتے تھے، اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس دھوکے اور فریب کی یاد دلاتے تھے جو میرے اپنے گھر میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنوں پر بھروسہ کرتی ہے، اور پھر جب یہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو وہ کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، اور اپنی چھٹی حس پر یقین کریں، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر آپ کو کسی کے رویے میں ذرا سی بھی تبدیلی یا عجیب پن محسوس ہو تو اسے نظر انداز مت کریں، بلکہ فوراً اس کا نوٹس لیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ اکثر شیطان فرشتوں کا روپ دھار کر ہی ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں کو آ کے جہنم بنا دیتے ہیں۔ میری خاموشی میری مصلحت ضرور تھی، مگر میری کمزوری نہیں۔ میں نے اس شخص کو اپنی زندگی سے تو نکال دیا، مگر وہ داغ جو اس نے میرے ذہن پر چھوڑا وہ شاید کبھی نہیں مٹ سکے گا، اور یہی وہ راز ہے جو میں آج تک اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی ہوں، مگر اس کا بوجھ مجھے آج بھی سونے نہیں دیتا، اور ہر سالگرہ پر مجھے وہ منحوس رات یاد آ جاتی ہے جب میرے اپنے گھر کا بھیدی لنکا ڈھا گیا تھا اور میرے بھروسے کا خون کر گیا تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اب وہ شخص نفسیاتی ہسپتال میں ہے، کیونکہ اس کا جنون اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنی ہی زندگی برباد کر لی، اور قدرت نے اسے اس کے کیے کی سزا دی۔ مگر جو خوف وہ میرے دل میں بٹھا گیا وہ شاید میرے ساتھ قبر تک جائے گا۔ اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظاہری شرافت اور رشتوں کے تقدس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کہیں باہر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بہت قریب موجود ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باتوں پر کان دھریں، اور اگر وہ کسی قریبی رشتہ دار سے بھی خوف زدہ ہوں تو اسے کبھی وہم نہ سمجھیں، بلکہ اس کی تہ تک پہنچیں، کیونکہ یہ محفوظ دائرے اکثر سب سے زیادہ غیر محفوظ ثابت ہو جاتے ہیں، اور معاشرتی دباؤ میں آ کر خاموش رہنا درندوں کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ لہٰذا آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔